رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے تو لوگ تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش کہ سال کے 12 مہینے سارے کے سارے رمضان المبارک کے ہوتے۔ ہمارے سلف صالحین میں جب کبھی دو بندوں کے درمیان موازنہ کرنا ہوتا تھا کہ یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے یہ معلوم کرتے تھے کہ اس کو زندگی میں کتنے رمضان نصیب ہوئے ہیں اور اس کو کتنے رمضان نصیب ہوئے ہیں۔ جب پتہ چلتا تھا کہ اس کو زندگی میں زیادہ رمضان نصیب ہو چکے ہیں تو فیصلہ کرتے تھے کہ یہی بندہ بہتر ہوگا۔ گویا کہ رمضان المبارک کا مل جانا، رمضان المبارک کی گھڑیاں نصیب ہو جانا اس بات کی دلیل سمجھی جاتی تھی کہ یہ بندہ فضیلت اور برتری والا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ بندہ بڑا سعادت مند ہوتا ہے جس کو رمضان المبارک کے مقدس لمحات نصیب ہو جاتے ہیں، اور یہ وہی مقدس مہینہ ہے جس کے آنے سے کئی مہینے پہلے سلف صالحین دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان شریف تک پہنچا دے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے۔ رمضان المبارک میں ابھی 2 مہینے باقی ہوتے تھے، آپ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بظاہر دوسرے مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ ہے، جبکہ حقیقت میں اس مہینے کی چند ایک ایسی خصوصیات ہیں جن کی بدولت یہ مہینہ باقی مہینوں سے برتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے لیے متعدد احادیث میں مختلف نام استعمال فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر الصبر، رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ لفظ صبر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں،
لیکن اردو میں اس کا مفہوم بالکل محدود ہے۔ عربی زبان میں صبر کا مفہوم قدر وسعت رکھتا ہے۔ چنانچہ رمضان شریف صبر کا مہینہ ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ رمضان شریف میں بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی۔ جو لوگ سگریٹ، پان، بیڑا استعمال کرتے ہیں ان کو اور زیادہ بے چینی اور بے قراری محسوس ہوگی، لیکن ان مجاہدات پر صبر کرنا ہوگا۔ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن روزے کی بھوک اور پیاس کے سامنے وہ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ سے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ظہر کے بعد ان بیچاروں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ کبھی گھر والوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی مرغیوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی جانوروں کے ساتھ الجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی روح کے خلاف ہے کہ بندہ بے صبری کا مظاہرہ کرے۔ میں مانتا ہوں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، جن لوگوں نے محنت مزدوری کرنی ہوتی ہے ان کا مجاہدہ اور زیادہ شدید ہوتا ہے، لیکن سال کے 11 مہینوں کی میل کو چیل اتارنے کے لیے کچھ تو مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ حال ہمارا یہ ہے کہ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو پورے گھر میں کرفیو نافذ ہو جاتا ہے۔ بچے شور مچاتے ہیں تو ان کی پٹھائی شروع ہو جاتی ہے۔ گھر والوں نے کوئی غلطی کر دی تو اس سے الجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دکانداروں کے پاس گاہک آتے ہیں تو بات بات میں ان کے ساتھ الجھ رہے ہوتے ہیں۔ افسران بالا اپنے ماتحت ملازمین کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ بھائی روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ ایک تو صبر کا یہ معنی ہے کہ تکلیف، مجاہدہ، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ یہ نفس کشی کا مہینہ ہے، نفس پروری کا مہینہ نہیں ہے۔ نفس کو پامال کرنا ہوتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی بندے کے نفس پر کوئی بھی عبادت شاق اور گراں ہوتی ہے۔ نماز مشکل، زکوٰۃ کی ادائیگی مشکل، حج کے لیے مشقتیں، صعوبتیں برداشت کرنا مشکل، لیکن روزہ نفسانی خواہشات کو لگام ڈالنے میں سب سے زیادہ مؤثر اور یہ نفس کے اوپر سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نماز میں تو ہم 15-20 منٹ کے لیے مصروف ہوتے ہیں، اس کے بعد چھوٹی۔ حج کرتے ہیں تو 4-5 دن کی مشقت ہوتی ہے، پھر حج ختم مکمل۔ زکوٰۃ کی ادائیگی تو چند منٹوں کا کام ہے۔ روزہ پورا مہینہ ایک مسلسل مجاہدے کا نام ہے۔ کئی مرتبہ 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے کھانا پینا بند، شدید گرمی، شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے لیکن کھانا پینا بند۔ یہ مسلسل مجاہدہ ہے۔ اچھا پورا دن روزہ رکھا، اب رات کو بھی چھٹی نہیں ہے، رات کو ایک لمبی نماز، لمبی تراویح کا تسلسل ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ نفس کی اصلاح کے لیے جتنا مؤثر ہے کوئی اور عبادت
کوئی اور عمل اتنا مؤثر نہیں ہے۔ تو صبر کرنا ہوتا ہے بھوک اور پیاس اور روزے کے مجاہدات پر۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں کئی مرتبہ دوسرے لوگ بندے کے ساتھ الجھ رہے ہوتے ہیں، شیطان کسی کو اٹھاتا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو چھیڑو تو اس کو چھیڑو تو اس کو چھیڑو۔ شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا تو روزہ خراب ہے، باقی سب کا خراب ہو جائے۔ صبر کرنا ہوگا، کوئی بندہ چھیڑے گا، کوئی بندہ تنگ کرے گا، گھر والے غلطی کریں گے، بچے غلطی کریں گے، بچوں کو شیطان اکساتا ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچے غلطی کریں، باپ لڑ پڑے، باپ کا روزہ خراب ہو جائے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، کوئی بندہ اس کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دے، برا بلا کہنا شروع کر دے، الجھنا شروع کر دے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اس کو چاہیے کہ وہ کہہ دے بھائی میرا روزہ ہے، میں اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا۔ صبر کا مظاہرہ ہے، اپنا روزہ کسی اور کے وجہ سے خراب نہ کرے۔ صبر کا ایک یہ مفہوم ہے۔ صبر کا ایک اور مفہوم ہے کہ نیک اعمال پر استقامت کے ساتھ دوام اختیار کرنا۔ کام کی مصروفیت ہے، صحت کو، جسم کو آرام چاہیے، گھر کے کام کاج ہیں، لیکن نہیں، جو کچھ بھی ہو جائے نیک اعمال پر استقامت اختیار کرنا، یہ بھی صبر کہلایا جاتا ہے۔ نفس چاہے یا نہ چاہے، دل کرے یا نہ کرے، اپنے آپ پر نیک اعمال کا بوجھ ڈالنا چاہیے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں گناہوں کے بڑے مواقع ملتے ہیں، چونکہ عام طور پہ لوگ کام کاج کا بوجھ کم کر دیتے ہیں، تو پھر موبائل ہوتا ہے اور وہ بندہ ہوتا ہے، پھر موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، پھر بندہ رمضان شریف کے مہینے میں وہ کچھ کرتا ہے کہ سال کے 11 مہینوں میں نہیں کرتا۔ دن کو سوتے ہیں اور رات کو اپنی تنہائیوں کو آلودہ کرتے رہتے ہیں۔ تو صبر کرنا ہوگا، دل چاہے گا، شیطان اکسائے گا، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا، یہ بھی صبر کہلایا جاتا ہے۔ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ نیک اعمال پر صبر، یعنی کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ رمضان شریف میں کس عمل کا اضافہ کرنا چاہیے، کون سا عمل زیادہ کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائیوں، ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے تلاوت آسان ہوتی ہے، وہ تلاوت زیادہ کیا کریں۔ بعض لوگوں کا ذوق نفل نمازوں کا ہوتا ہے، وہ نفل نمازیں پڑھا کریں۔ بعض لوگوں کا ذوق ذکر اذکار کا ہوتا ہے، تو وہ ذکر اذکار کر لیا کریں۔ یعنی طبیعت جو بھی نیک عمل کی طرف زیادہ آمادہ ہو، زیادہ مانوس ہو، وہی عمل کثرت سے کرنا چاہیے۔ البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اعمال میں اضافہ ہوتا تھا۔ پہلے تو یہ کہ آپ کی عبادت میں اضافہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام دنوں کی عبادت ایسی ہوتی تھی کہ آپ کی کثرت عبادت کو دیکھ کر صحابہ کرام کو ترس آیا، اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اپنے اوپر اتنا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ صحابہ کرام کو ترس آیا،
اللہ تعالیٰ کو بھی ترس آیا. اللہ نے فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، محبوب میں نے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو اس قدر مشقت میں ڈال دیں. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرو کہ خالق اور مخلوق دونوں کو تم پر ترس آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان تھی. حضرات صحابہ کرام کو ترس آیا، اللہ کے نبی آپ اپنے اوپر اتنا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ اللہ کو ترس آیا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ آپ کے عام ایام کی عبادت ہوا کرتی تھی. رمضان شریف میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے شب و روز کس قدر اہتمام کے ساتھ گزارتے ہوں گے. آپ کے عام دنوں کی عبادت ایسی ہوتی تھی کہ آپ کے قدمین مبارک پھول جاتے تھے، متورم ہو جاتے تھے. پتہ نہیں رمضان شریف میں اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوتا تھا. آپ کے اعمال کی کیفیات کیا ہوتی تھی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ آپ کی سخاوت میں اضافہ ہوتا تھا. آپ کے عام دنوں کی سخاوت ایسی تھی، صحیح احادیث میں آیا ہے کہ پوری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے پاس سائل آیا ہو اور آپ نے سائل کو نہ فرمایا ہو. نہیں، جب بھی سائل آتا تھا ہمیشہ کے لیے آپ کچھ دے کے ان کو بھیجا کرتے تھے. حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سب سے زیادہ تھی، جبکہ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت زیادہ تھی. حاتم طائی عرب کا ایک مشہور سخی بندہ گزرا ہے، اس کی سخاوت زیادہ تھی. پھر اس بندے نے دلیل پیش کی کہ حاتم طائی نے اپنے گھر کے 4 دروازے بنائے تھے. ایک دروازے سے سائل آتا تھا، مانگتا تھا، حاتم طائی دیتا تھا. پھر سائل نکل کے دوسرے دروازے سے پھر داخل ہو جاتا تھا، اس کو پھر مل جاتا تھا. تیسرے دروازے سے پھر داخل ہوتا تھا، پھر مل جاتا تھا. چوتھے دروازے سے آتا تھا، پھر مل جاتا تھا. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ایک دروازہ گھر کا بنایا تھا. سائل ایک ہی مرتبہ آ سکتا تھا، دوبارہ نہیں آ سکتا تھا. لگتا یہ ہے کہ حاتم طائی زیادہ بڑا سخی تھا. حضرت نے فرمایا کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا، لیکن سائل آتا تھا، ایک مرتبہ اس کو دے دیا جاتا تھا، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، دوسرے دروازے سے آنا پڑتا تھا، ضرورت پھر پوری نہیں ہوئی، تیسرے دروازے سے آنا پڑتا تھا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ منفرد اور جدا گانا تھا. ایک مرتبہ سائل آتا تھا، اتنا مل جاتا تھا، دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. آپ اندازہ لگائیں، صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں. مکہ مکرمہ فتح ہوا اور صفوان بن امیہ ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے. قریش مکہ کے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے غزوے میں تشریف لے گئے، بہت زیادہ غنیمت کا مال ہاتھ آیا. پھر آپ نے صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے ابھی. 100 اونٹ عطا فرمائے. جب صفوان بن امیہ نے 100 اونٹوں کو دیکھا تو بے اختیار بول پڑا کہ بخدا ایسی سخاوت کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی بندہ اتنا سخی نہیں ہوتا. اور اسی سخاوت کو دیکھ کے صفوان بن امیہ مسلمان ہو گئے تھے.
عام دنوں کی سخاوت اتنی ہوتی تھی، رمضان المبارک میں اور زیادہ اضافہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ جیسے تیز ہوا چلتی ہے اور ہر بندے کو وہ ہوا لگتی ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ کی سخاوت میں سے ہر بندے کو حصہ ملتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں اضافہ ہوتا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی عبادات میں اضافہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں بندہ عبادت کرتا ہے، ملنے والی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس پر ملنے والا اجر باقی رہتا ہے۔ قیامت کے دن پھر کام آئے گا۔ مجاہدہ ختم ہو جاتا ہے، اجر باقی رہتا ہے۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، بلکہ میں کہوں کچھ گھنٹے باقی ہیں۔ نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون رمضان تک پہنچ سکے گا، کون نہیں پہنچ سکے گا، لیکن اگر ہم پہنچ گئے تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزاریں۔ ہمارے اپنے جاننے والوں میں سے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان کے مہینے میں ہمارے درمیان تھے اور اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ہے کہ اگلے سال کے رمضان تک ہم میں سے کون بندہ پہنچ سکے گا، کون نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزارنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایسی عبادت کریں، ایسی عبادت کریں کہ ایک مرتبہ تو رمضان ایسا گزارے نا کہ دل مطمئن ہو جائے کہ واقعی میں نے حق ادا کر دیا۔ ایک رمضان تو ہم ایسا گزارے گناہوں سے پاک صاف، دل مطمئن ہو جائے کہ واقعی میں نے گناہوں سے بچنے کا حق ادا کر دیا۔ عبادات میں اضافہ، پھر سخاوت میں اضافہ۔ میرے بھائیوں، معزز خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، معاشی حالات کی ابتری کی وجہ سے آج ہر بندہ پریشان ہے۔ کاروباری لوگ پریشان، ملازمت پیشہ لوگ پریشان، اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ، ذو حیثیت لوگ اس وقت روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں، تنخواہ پوری نہیں ہوتی، خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ لاکھوں کما رہے ہیں وہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ جو بیچارے روزانہ 700-800 کی دہاڑی لگاتے ہیں، وہ بھی کبھی لگی اور کبھی نہیں لگی، کبھی ملے اور کبھی نہیں ملے۔ اور یہ ظالم معاشرے میں کئی مرتبہ مزدور بیچارے 8 گھنٹے پسینہ بہا بہا کے کام کرتے ہیں، شام کے وقت مالک کہتے ہیں کل آ جاؤ، آرام سے کہہ رہتے ہیں کل آ جاؤ۔ ذرہ برابر ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ بیچارہ مزدور مجبوری کی وجہ سے مزدوری کر رہا ہے۔ پتہ نہیں اس بیچارے کے گھر کا کیا حال ہوگا، گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے آٹا ہوگا یا نہیں ہوگا، والدہ کی دوائی کے لیے ان بیچاروں کے پاس پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آرام سے کہہ رہے تھے کہ کل آ جاؤ، حالانکہ اس کے پاس ہوتے ہیں۔ طبعاً دوسروں کو ذلیل کرنا یہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ملازمین بیچاروں کی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن ان کا بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں حالانکہ تنخواہ کا وقت ہو چکا ہے، چند دن صبر کر لو، چند دن صبر کر لو۔ خدا کے بندے، سب سے مقدم کام تو یہی ہے۔ تو معلوم نہیں کہ یہ بیچارے اپنے گھر کا چولہا کیسے چلا رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے یہ کاروباری لوگ، مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ مہنگائی کی ان ایام میں جو بیچارہ 700-800 کماتا ہے، ان کے لیے اپنے بچوں کے روز مرہ کی ضروریات پوری کرنا
پھر اگر کسی کے والدین میں سے کوئی بندہ ایسا بیمار ہے کہ مسلسل دوائیاں چل رہی ہوتی ہیں، میرے بھائیوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، والدہ بیچاری بیمار ہوتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو نہیں بتاتی کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ والدہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا 700-800 کماتا ہے، اس سے تو وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، وہ میری دوائی کے خرچے کیسے برداشت کرے۔ والدین بیچارے اپنی اولاد کی مجبوری کو دیکھ کے اپنی بیماریاں چھپا رہے ہوتے ہیں، بیماری نہیں ہے، دوائیاں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتا ہے، لیکن امی کہتے بیٹا بس میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اب دوائی کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ بیمار ہوتی ہے۔ تو ایسے حالات میں ان غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا، میں کہتا ہوں کہ نفل عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں افطاری میں 7-8-10 قسم کی چیزیں دسترخوان پہ پڑی ہوں؟ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو نفس کو پالنے کا مہینہ تو نہیں ہے، نفس کو مارنے کا مہینہ ہے، ہم اس کو نفس کو پالنے کے مہینے کے طور پہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ 2-3 چیزیں کم کر دے، تھوڑا سا اپنے نفس کی خواہشات کو دبائیں، اڑوس پڑوس میں غریب غربا ہیں ان بیچاروں کی افطاری میں ان کا تعاون کریں۔ رمضان شریف میں خرچے بڑھ جاتے ہیں، ان بیچاروں کے لیے مسئلے دگنے ہو جاتے ہیں، پھر اوپر سے عید آ رہی ہوتی ہے، اس عید کے مسائل ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی دلوں کی چاہتیں ہوتی ہیں، ہماری بھی نئے کپڑے ہوں، ہماری بھی نئے جوتے ہوں، ہمیں بھی ابو کھلونے لے کے دے دے، ہم بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ جبکہ معاشرے میں امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم غریبوں کے ساتھ تعاون کریں۔ پتہ نہیں کسی غریب کے بیٹے کی دل سے نکلی ہوئی دعا ہماری مقدر کو بدل دے۔ اور ڈرے نہ، کبھی بھی نہ ڈرے کہ میں غریبوں پہ خرچ کروں گا تو میں خود غریب ہو جاؤں گا، نہیں، میرا اللہ بڑا غیور، بہت غیور ہے، وہ کبھی کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں چھوڑتا، کبھی کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں چھوڑتا، وہ لوٹاتا ہے، دگنا نہیں، 10 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، 700 گنا تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ لوٹا دیتا ہے۔ تو اس سے نہ ڈرا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کیا کرو، عرش والے سے کمی کا ڈر نہ کرو۔ میں بارہا دوستوں کو کہتا ہوں، ہم اپنے اللہ کو پانے کے لیے مسجد میں روزانہ 5 مرتبہ حاضری دیتے ہیں، مرکز میں جاتے ہیں، خانقاہ میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں کہ اللہ مل جائے۔ جو ذو حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ حرمین شریفین پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ مل جائے۔ یقیناً مسجد میں اللہ ملتا ہے، حرمین شریفین میں اللہ ملتا ہے، لیکن کبھی کسی دکھی دل کے دروازے پہ دستک دے دو، آپ کو جلدی اللہ مل جائے گا، جلدی اللہ کا وصل نصیب ہو جائے گا۔ یہ جو غمزدہ دل ہوتے ہیں اسی دل کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، اللہ کا وصل بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اللہ کے بندوں کو خوش کر دے۔ میرے بھائیوں، میرے اللہ کا ایک اصول ہے، جو چیز مخلوق کے خدا کو آپ دیں گے اللہ آپ کو کئی گنا بڑھا کے لوٹائے گا۔ آپ مخلوق کے خدا کو غم دیں اللہ غم لوٹائے گا، درد دیں اللہ آپ کو درد لوٹا کے دے گا، پریشان کرے اللہ آپ کی طرف پریشانی لوٹائے گا، لیکن مخلوق کے خدا کو سکون پہنچائے گا۔ سچی بات یہ ہے، جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، کبھی کسی پریشان حال بندے کے دل کی پریشانی کو ختم کر دیں، اسی رات دوائی کے بغیر اس کو میٹھی نیند آ جائے گی۔ اللہ سکون لوٹا دیتا ہے، لوگوں کو سکون پہنچائیں، سکون واپس ملے گا، لوگوں کو راحت پہنچائیں اللہ راحت لوٹائے گا، لوگوں کو مال پیسہ دیا کریں اللہ کئی گنا بڑھا کے آپ کو واپس لوٹا دے گا۔ میں مانتا ہوں
کاروباری لوگ پریشان، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ پریشان ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں پریشان کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے یا دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، نہیں، وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ پچھلے سال تو منافع 1 کروڑ ہوا تھا، اس سال منافع 50 لاکھ ہو رہا ہے، اس وجہ سے پریشان ہیں۔ تو یہ پریشانی ایسی نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے بندہ غریبوں کے ساتھ تعاون ہی نہ کرے، کہتے میری اپنی پریشانیاں بہت ساری ہیں، غریبوں کے ساتھ تعاون کر لیا کریں، ان کو سحری افطاری کی خوشیوں میں شریک کریں، عید کی خوشیوں کے لیے تیاری کرنے کا ان کو پہلے سے انتظام مہیا کریں تاکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ وہ لوگ عید کی تیاریاں کریں۔ غریب لوگ اپنے عزیز و اقارب میں تلاش کر لیں، معاشرے میں عمومی طور پہ تلاش کر لیں۔ اگر کاروبار میں کوئی بندہ آپ کے ساتھ ملازمت کرتا ہے، اگر ایسا کر لیں کہ ملازمین کو 1 مہینے کی تنخواہ اضافی دے دیں، پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ اس سے غریب ہوتے ہیں، کاروباری پریشانیاں آتی ہیں یا پریشانیاں ٹلتی ہیں، اپنے ملازمین کو عید کی تیاریوں کے لیے، سحری افطاری کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کچھ ان کے استحقاق سے زیادہ دیں۔ حق کو حق پہنچانا یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو فرض ہے، لیکن کسی حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دینا اصل یہ کمال ہے۔ یہ جو قارون تھا بہت بڑا مالدار تھا، قارون کو اللہ رب العزت نے بہت قیمتی ہدایات دی تھی، ان میں سے ایک بات یہ بھی اللہ نے فرمائی تھی وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آپ دوسروں کے ساتھ احسان کیا کریں جیسا کہ اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو بغیر استحقاق کے دیا ہے، آپ بھی لوگوں کو استحقاق کے بغیر دیا کرے۔ ملازم بیچارے کی جو تنخواہ ہے، تنخواہ تو اس کا حق ہے، لیکن اس کے حق سے زیادہ دینا، بلا استحقاق دینا، یہ احسان کہلایا جاتا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ پر عمل کرنے کی ایک صورت ہے۔ حضور کی سخاوت میں اضافہ ہوتا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذو حیثیت ہیں، ہم بھی سخاوت میں اضافہ کر لیا کریں۔ اور تیسری چیز، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ گزاری میں اضافہ ہوتا تھا۔ عام حالات میں آپ جب رات کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ چٹائی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، آنسو ایسے ٹپ ٹپ چٹائی پر گر رہے ہوتے تھے، میری آنکھ کھل جاتی تھی، میں سمجھتی تھی شاید بارش شروع ہو چکی۔ یہ عام ایام کی عبادت تھی اور عام ایام کی آہوزاری تھی۔ رمضان شریف میں اس میں اضافہ ہوتا تھا۔ معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری پریشانیاں ختم ہو، میری دعائیں قبول ہوں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کے سامنے روئیں، آہوزاری کریں، گریہ کریں، اور رمضان المبارک کو غنیمت سمجھیں، اللہ سے منوائیں۔ اللہ مانتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ 2 اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک تو افطاری کا وقت، ایک روزے دار کی دعا ویسے بھی اللہ رد نہیں کرتا، جبکہ صریح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ افطاری کے وقت کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ افطاری کے وقت کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ یہ چرند پرند، سمندر میں مچھلیاں اور حشرات اور کیڑے مکوڑے، یہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب افطاری کا وقت ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ مخلوق کو حکم دیتا ہے کہ اب تم ذکر چھوڑ دو، روزے دار اس وقت دعائیں مانگ رہے ہیں، تم ان کی دعاؤں پر آمین کہنا شروع کر دو۔ میں مانتا ہوں ہم گناہ گار، ہماری زبان ناپاک، ہماری دعائیں قبول نہ ہوں، لیکن معصوم چڑیا اگر کسی روزے دار کی دعا پہ آمین کہے تو قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اب ہماری بدقسمت یہ ہے کہ روتے رہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ دوسری جانب دعاؤں کی قبولیت کے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ افطاری کا وقت ہوتا ہے، ہم ضائع کر دیتے ہیں، عصر کے بعد نکلتے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، پھر گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی 10 منٹ باقی ہیں، ابھی 5 منٹ باقی ہیں، ابھی 2 منٹ باقی ہیں، بس 2 منٹ باقی ہے، اس وقت گھر کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو گھر کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں ادھر سے اذان ہوتی ہے، سیدھے بھاگتے ہوئے دسترخوان پہ بیٹھ گئے، بسم اللہ پڑھنی یاد نہیں ہوتی، دعا کرنا یاد نہیں ہوتا، ایسے ہی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور اگر ہم چند منٹ پہلے دسترخوان پہ پہنچ جائیں تو پھر بھی دعا مانگنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ خواتین اسی وقت افطاری تیار کر رہی ہوتی ہیں، اسی وقت چیخو پکار شروع ہوتی، چمچ لے آؤ، چٹنی لے آؤ، سموسے لے آؤ، پکوڑے لے آؤ، اور یہ پکارتے پکارتے اذان ہو جاتی ہے، ہم فوراً شروع ہو جاتے ہیں، نہ دعا پڑھنا یاد نہ دعا مانگنا یاد۔ خواتین کی بھی یہی کمزوری ہے کہ وہ عین آذان کے وقت گرم گرم پکوڑے نکال رہی ہوتی ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ گھر کے مردوں کو دعا مانگنے کا وقت ملتا ہے نہ ان کو دعا مانگنے کا وقت ملتا ہے۔ اچھا طریقہ یہ ہے، خواتین نے سحر افطاری تیار کرنی ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ ذرا وقت پہ کام کرے، اور افطاری آذان سے آدھا گھنٹہ پہلے افطاری مکمل ہو جائے۔ اگر آدھا گھنٹہ مشکل ہے تو 15 منٹ کم از کم 15 منٹ پہلے افطاری مکمل ہو، دسترخوان بچھا ہوا ہو، گھر کے چھوٹے بڑے سارے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، چھوٹوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، کیونکہ ان کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ پھر 15 منٹ مسلسل دعاؤں میں گزاریں۔ اگر آپ کہتے ہیں مجھے تو زیادہ لمبی دعائیں مانگنی نہیں آتی، تو کوئی بات نہیں، ایک دعا بار بار مانگے، بار بار مانگیں۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو دعائیں خود بخود اس کے دل میں القاء کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے، مانگنے کے الفاظ بھی سکھا دیتا ہے، انداز اور لب و لہجہ بھی بتا دیتا ہے۔ جب اللہ نے دینا ہوتا ہے، کبھی آپ بیٹھ تو جائیں نا، جھولی پھیلائیں، ہاتھ اٹھائیں، چھوٹے بڑے سارے بیٹھ جائیں۔ یہ وقت ہوتا ہے جب ہم نے اللہ سے اجرت دینی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، مزدور مزدوری کرتا ہے، جب کام مکمل کر لیتا ہے تو آخری وقت میں مالک کی طرف بڑی ترحمانہ انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مالک کا ہاتھ کس وقت جیب کی طرف بڑھے گا کہ مجھے اجرت مل جائے۔ تو جس طرح مزدور مالک کی جیب کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی 16 گھنٹے مزدوری کرنے والا بندہ آخری وقت میں پھر اللہ کے خزانوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو بندے نے اپنے عمل کا صلہ اور بدلہ رب سے لینا ہوتا ہے، اور رب دینا چاہتا ہے، اس لیے تو کائنات کی مخلوق کو لگا دیا ہے کہ ان کی دعاؤں پر آمین کریں۔ تو پھر چاہیے کہ ہم ان لمحات کو غنیمت سمجھیں، ضائع نہ کریں۔ اور اگلا وقت وہ تہجد کا ہوتا ہے، تہجد کا وقت بھی ضائع نہ کیا کریں۔ ہماری یہ بھی کمزوری ہے کہ ایک تو رات دیر تک ہم موبائل فون پہ لگے ہوتے ہیں، پھر صبح کے وقت گھر والے جگاتے ہیں، جگاتے جگاتے وہ تھک جاتے ہیں، لیکن ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ پھر اذان میں 5 منٹ باقی ہوتے ہیں، اس وقت آنکھ کھل جاتی ہے، پھر وہ پاگلوں کی طرح کھانا شروع کر دیتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔
میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ عائش کا مہینہ نہیں ہے، یہ آرام کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر سونا ہے تو بس تراویح کے فوراً بعد سویا کریں، تاکہ کم از کم آپ اذان سے 1 گھنٹہ پہلے جاگیں۔ اذان سے 1 گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ سحری کھانے کے لیے اور آدھا گھنٹہ تہجد کے لیے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ وہ بھی تہجد کے لیے آدھا گھنٹہ فارغ رکھیں، یا تو سحری تیار کرنے سے پہلے تہجد پڑھ لیں، یا اپنے گھر کے مردوں کو سحری کھلانے کے بعد تہجد کے لیے ٹائم فارغ رکھیں۔ تہجد کا وقت غنیمت سمجھے اور اس وقت اللہ سے مانگے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں اضافہ ہوتا تھا، سخاوت میں اضافہ ہوتا تھا، گریہ گزاری میں اضافہ ہوتا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان 3 امور میں اضافہ کریں۔ اگلی بات یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ شہر القرآن کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو قرآن کے ساتھ زبردست مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کرنے کے لیے رمضان شریف کا مہینہ خاص فرمایا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے نازل کرنے کے لیے رمضان کا انتخاب فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی طرف خاص طور پہ متوجہ ہوتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، رمضان کے مہینے میں رات کے وقت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور پورے قرآن کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے۔ جبرائیل سناتے تھے، حضور سنتے تھے، پھر حضور سناتے تھے، جبرائیل سنا کرتے تھے۔ یہ دور ہوتا تھا باقاعدہ رمضان المبارک۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلف صالحین رمضان شریف میں عبادات میں سے قرآن کی تلاوت کو خصوصی وقت دیا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، لیکن جو ہی شعبان کا آخری دن ہوتا تھا تو اپنی درسگاہ بند کر دیا کرتے تھے۔ کانا یغلق المکتب وَيَأْخُذُ الْمُصْحَفَ، پھر قرآن پاک اٹھاتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کے علاوہ کوئی اور شغل نہیں ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 36 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 63 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، مجھے کسی بندے نے بتایا، پڑھنے والے ایسے پڑھتے ہیں، بہاولپور میں کسی بندے کی بات کر رہے تھے کہ رمضان شریف میں 73 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتا ہے اس وقت۔ جی ہاں، پڑھنے والے ان حالات میں بھی اور ان ایام میں بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت خاص طور پہ کر لیا کریں، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، شہر البر والصلۃ، یہ بھلائی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کا مہینہ ہے، والصلۃ، صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ کئی مرتبہ عزیز و اقارب کے درمیان تعلقات ختم ہوتے ہیں، قطع رحمی ہوتی ہے۔ قطع رحمی کی وجہ سے رمضان المبارک کی رحمتوں میں سے حصہ نہیں ملتا۔ قطع رحمی کرنے والوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں لیکن آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ کے پاس وہ اعمال پیش نہیں ہوتے۔ قطع رحمی کرنے والوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش نہیں ہوتے۔ قطع رحمی کرنے والا اگر ایک بندہ پوری مجلس میں ہے، پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہوتی ہے، تو قطع رحمی رمضان المبارک کی رحمتوں سے محروم کرنے کا باعث ہے۔ قطع رحمی کرنے والوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔
تو شہر البر والصلۃ، عزیز و اقارب ایک دوسرے کے ساتھ احسان کر لیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کریں، تعلقات بحال کریں، دلوں سے کینہ نکالیں، بغض نکالیں۔ ہم اللہ کے ساتھ سلو کرتے ہیں تو مخلوق کے ساتھ بھی سلو کریں، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ مخلوق سے ہم سلو نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ ہماری سلو کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا شہر البر والصلۃ، صلہ رحمی کا مہینہ ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات بحال کریں۔ کئی مرتبہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ناراضگیاں ہوتی ہیں، ناراضگیاں ختم کر لیں، عزیز و اقارب کے پاس جائیں، ان کی خیر خیریت پوچھ لیں، اگر دور ہیں تو ان کو کال کر کے خیر خیریت پوچھ لیں، دعا دے دیں، سلام کر لیں۔ اس طریقے سے تعلقات بحال ہو جائیں گے، ہمارے اعمال کی اوپر جانے کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔